ایک زمانے کی بات ہے، ایک پرسکون وادی کے کنارے ایک پرانی سی جھونپڑی کھڑی تھی۔ اسی جھونپڑی میں ایک غریب بیوہ عورت اپنے اکلوتے بیٹے جیک کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا گھر بوسیدہ ہو چکا تھا، مگر ان کے دل ہمیشہ خوشی اور امید سے بھرے رہتے تھے۔ ان کی گزر بسر کا واحد ذریعہ ایک دودھ دینے والی گائے تھی۔ ہر صبح جیک گائے کو چراگا لے جاتا اور شام کو دودھ بیچ کر گھر کا خرچ چلتا۔ لیکن ایک دن وہ گائے کمزور ہونے لگی۔ نہ وہ گھاس کھاتی نہ دودھ دیتی۔ ماں نے فکر مندی سے کہا، بیٹا، اگر گائے نے دودھ دینا بند کر دیا تو ہم کیا کھائیں گے؟ شاید ہمیں اسے بیچ دینا پڑے گا۔ جیک نے افسردہ دل سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے ماں، میں کل صبح ہی بازار جا کر اسے بیچ آؤں گا۔ اگلی صبح جیک نے گائے کی رسی پکڑی، اسے پیار سے تھپ تھپایا اور بازار کی راہ لی۔ راستہ لمبا اور دھوپ والا تھا۔ پرندے چہچہا رہے تھے، درختوں کے پتوئی ہوا میں سرسراتے تھے۔ اسی دوران جیک کی ملاقات ایک عجیب و غریب بوڑھے آدمی سے ہوئی۔ بوڑھا لمبی داڑھی والا تھا اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے جیک سے کہا، بیٹے، کیا تم اپنی گائے بیچنے جا رہے ہو؟ جیک نے جواب دیا، ہاں، ماں نے کہا ہے اسے بیچ دوں تاکہ کچھ کھانے کو آ جائے۔ بوڑھا مسکرایا اور اپنی جیب سے 5 چمکتی ہوئی پھلیاں نکالی۔ یہ عام پھلیاں نہیں ہیں، یہ جادو کی پھلیاں ہیں۔ اگر تم نے انہیں آج رات زمین میں بو دیا تو صبح ایک ایسا پودا الفاگے گا جو آسمان کو چھو لے گا۔ جیک نے حیران ہو کر کہا، واقعی؟ بوڑھے نے سر ہلایا، ہاں بیٹے، ان میں جادو چھپا ہے، قسمت بدلنے والا جادو۔ جیک کو بات پسند آئی اور اس نے گائے کے بدلے وہ پھلیاں لے لیں۔ جب وہ خوشی سے گھر پہنچا تو ماں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بولا، ماں، دیکھو میں کیا لایا ہوں، جادو کی پھلیاں۔ ماں نے سمجھا کہ شاید بیٹا مذاق کر رہا ہے۔ جب جیک نے سچ بتایا تو ماں غصے سے کانپ گئی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہماری قیمتی گائے کے بدلے تم نے یہ بکواس پھلیاں لے لے۔ اس نے پھلیاں کھڑکی سے باہر پھینک دیں اور غصے میں بولی، جاؤ جیک، آج رات تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ جیک چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ گیا، لیکن نیند کہاں آتی؟ وہ سوچتا رہا، کیا واقعی ان پھلیوں میں جادو ہے؟ وہ بوڑھا مجھے دھوکا دے گیا۔ صبح سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی۔ جیک کی آنکھ کھلی تو وہ حیرت سے ہکا بکا رہ گیا۔ کھڑکی کے باہر سے ایک بہت بڑا بیل دار پودا آسمان کی بلندیوں میں جا رہا تھا۔ پودا اتنا اونچا تھا کہ اس کا سرا بادلوں میں گم تھا۔ جیک خوشی سے چنلوا، ماں، دیکھو دیکھو، جادو کی پھلیاں واقعی سچ تھیں۔ ماں بھی حیران رہ گئی۔ پھر جیک نے کہا، ماں، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں، پتہ نہیں یہ کہاں تک جاتا ہے۔ ماں نے گھبرا کر کہا، نہیں بیٹے، مت جاؤ، وہ بہت اونچا ہے۔ لیکن جیک بہادر تھا۔ اس نے پودے کی بیل کو مضبوطی سے پکڑا اور چڑھنا شروع کر دیا۔ چڑھتا گیا، چڑھتا گیا، نیچے زمین بادلوں میں گم ہو گئی۔ آخرکار وہ ایک جادوئی دنیا میں پہنچ گیا، جہاں سب کچھ بہت بڑا تھا۔ درختوں کے پتے خود انسان کے قد کے برابر، اور بادلوں پر بنے محل چمک رہے تھے۔ جیک نے آگے بڑھ کر ایک بڑے سونے کے دروازے والا قلعہ دیکھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بڑی سی عورت نکلی جس کا قد جیک کے 3 گنا تھا۔ عورت نے حیران ہو کر کہا، یہاں انسان؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہاں تو جن رہتا ہے جو انسانوں کو پسند نہیں کرتا۔ جیک نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مہربانی کر کے مجھے تھوڑا کھانا دے دو، میں بھوکا ہوں۔ عورت کا دل پگھل گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی اندر آ جاؤ، لیکن جیسے ہی جن واپس آئے تم چھپ جانا۔ جیک نے ابھی نوالا ہی منہ میں ڈالا تھا کہ زمین لرزنے لگی۔ ڈم ڈم ڈم، عورت بولی، یہ جن آ گیا۔ جیک جلدی سے ایک بڑے دیگچے کے پیچھے چھپ گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک دیو قامت جن اندر آیا۔ اس نے زور سے سونگھ کر کہا، فی فا فو فم، مجھے انسان کی خوشبو آ رہی ہے۔ عورت بولی، نہیں، تمہیں وہم ہوا ہے، یہاں کوئی نہیں ہے۔ جن غرا کر بیٹھ گیا اور ایک بڑا تھیلا کھولا جس میں سونے کے سکے چمک رہے تھے۔ اس نے سکے گن کر گائے، پھر تھک کر اونگھنے لگا۔
جیک دبے قدموں سے آیا، تھیلا اٹھایا اور تیزی سے بیل کے پودے سے نیچے اتر گیا۔ ماں خوشی سے جھوم اٹھی، ہمارے نصیب کھل گئے بیٹے۔ اب ان کے پاس کھانے کو بھی تھا اور پیسے بھی۔ لیکن کچھ دنوں بعد جیک کے دل میں تجسس جاگا، پتہ نہیں اوپر اور کیا خزانے ہوں گے۔ وہ دوبارہ پودے پر چڑھ گیا۔ اس بار اس نے محل میں ایک سنہری انڈے دینے والی مرغی دیکھی۔ جب بھی وہ کہتا سنہری انڈا دو تو مرغی چمکتا ہوا انڈا دیتی۔ جیک اسے بھی لے آیا۔ اب ماں اور بیٹے کی زندگی پہلے سے بھی بہتر ہو گئی، مگر جیک کی جستجو ختم نہ ہوئی۔ تیسری بار جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ جن کے پاس ایک جادوئی بانسری ہے جو خود بخود دھنے بجاتی تھی۔ وہ بانسری اٹھانے لگا کہ اچانک جن جاگ گیا۔ چور، رک جا! جن دھاڑتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ جیک بیل پر لپک کر چڑھ گیا۔ جن بھی پیچھے پیچھے آیا۔ نیچے ماں کھڑی دعا کر رہی تھی، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ جیسے ہی جیک نیچے پہنچا، اس نے کلہاڑی اٹھائی اور بیل کے تنے پر وار کیا۔ پہلا وار، دوسرا وار، پودا ہلنے لگا۔ جن چیخا اور زمین پر گر کر غائب ہو گیا۔ پودا زمین سے ٹوٹ گیا اور جیک نے سکون کی سانس لی۔ ماں نے اسے گلے لگا کر کہا، تم نے نہ صرف ہمیں بچایا بلکہ اپنی ہمت سے قسمت بدل دی۔ جیک نے مسکرا کر کہا، اب ہمیں کبھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو دل سے کوشش کرے وہ ہر جن کو ہرا سکتا ہے۔ یوں وہ دونوں اپنی سنہری مرغی اور جادوئی بانسری کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے۔ سبق: ہمت، عقل اور محنت انسان کو بلندیاں دیتی ہے۔ لالچ اور ڈر ہمیشہ بربادی لاتے ہیں۔